السلام علیکم ناظرین۔ لاہور کے علاقے دھرمپورہ چوک سے جب آپ بزریہ انفینٹری روڈ CMH ہسپتال کی طرف جائیں تو دائیں جانب پہلا یو ٹرن لے لیں۔ اس یو ٹرن سے چند قدم کے فاصلے پر بائیں طرف ایک گلی نما چھوٹی سی سڑک ہے۔ یہی سڑک آپ کو درگاہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ پر لے جاتی ہے۔ اس علاقے میں میاں میر اسکول، میاں میر قبرستان، میاں میر بلڈنگ اور میاں میر ٹرسٹ بھی ہے۔ انگریز دور میں یہ علاقہ میاں میر چھاؤنی کے نام سے مشہور تھا۔ اسی سڑک پر تھوڑا آگے جائیں تو ایک طرف پارکنگ ایریا ہے۔ پارکنگ کی یہ سہولت محکمہ اوقاف کی جانب سے فراہم کی گئی ہے۔ اس کے بالمقابل پھولوں کی چند دکانیں ہیں۔ حضرت میاں میر کے دربار کے مشرق میں نادرہ بیگم پارک ہے۔ اس پارک میں صفائی کا انتظام تو ویسا ہی ہے جیسا لاہور کی دیگر پارکوں میں نظر آتا ہے، لیکن اس میں ایک منفرد بات ہے، اور وہ ہے اس کے وسط میں موجود نادرہ بیگم کا مقبرہ۔ نادرہ بیگم مغل شہزادے دارا شکوہ کی زوجہ تھیں۔ نادرہ بیگم کے مقبرہ سے درگاہ میاں میر کی جانب آئیں تو سامنے ایک خوبصورت دروازہ نظر آتا ہے۔ یہاں سما ہال اور لنگر خانہ ہے۔ اس کے بائیں جانب پارک کے ساتھ ایک چھوٹی سڑک کے دوسری طرف بڑا قبرستان ہے۔ یہ میاں میر قبرستان ہے، جہاں سینکڑوں بندگان خدا ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اس قبرستان میں کئی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات بھی دفن ہیں۔ اس کے علاوہ درگاہ کے احاطے میں ایک چھوٹا سا قبرستان اور بھی موجود ہے جو آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ آئیں اب دربار شریف کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ میر محمد المعروف میاں میر پیر لاہوری 1550 میں سندھ کے شہر سیستان میں پیدا ہوئے، جو اب سیون شریف کہلاتا ہے۔ آپ کے والد قاضی سائیں دتا فاروقی سندھ کے نہایت معزز و ممتاز بزرگ تھے۔ حضرت میاں میر کی درگاہ میں اویزہ شجرہ کے مطابق آپ کا شجرہ نصب 28 واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ 1575 میں 25 برس کی عمر میں لاہور تشریف لائے اور ایک آدھ سفر کے علاوہ ساری زندگی یہیں عام و خاص کے قلوب روشن کرنے میں گزار دی۔ آپ کا انتقال 1636 میں ہوا۔ ہر سال 7 اور 8 ربیع الاول کو آپ کا عرس انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو موضع ہاشم پورہ میں دفن کیا گیا۔ آج کل یہ علاقہ میاں میر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بقول ڈاکٹر غافر شہزاد، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ قیام لاہور کے دوران انارکلی، جہاں آج کل بائبل سوسائٹی کا دفتر ہے، کی پچھلی جانب واقع ایک حجرہ میں مقیم رہے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے رفقا کے قریب دفن کرنا۔ اسی وجہ سے آپ کو اپنے حجرہ کے بجائے موجودہ جگہ دفن کیا گیا۔ درگاہ حضرت میاں میر مستطیل شکل کے ایک قطع اراضی میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس کے مشرق، شمال اور جنوب کی جانب داخلی دروازے ہیں۔ آپ کا روضہ صحن کے درمیان ایک چبوترا پر تعمیر کیا گیا ہے۔ مربع شکل کے مزار پر گنبد گولائی کے بجائے 4 پہلو ہے۔ چبوترے پر ماربل کا فرش لگایا گیا ہے، جبکہ دروازے پر چاندی کا کام کیا گیا ہے۔ آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ آپ کے حیات و تعلیمات کے بارے میں دارا شکوہ کی کتاب سکینۃ الاولیاء ہی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کتاب کے حوالے سے آپ کی چند باتیں آپ کی نظر: بازاروں اور گزرگاہوں میں تنہا چلو تاکہ یاد الہی میں مشغول رہ سکو۔ روح خدا کا امر ہے، اور امر الہی کی تعظیم یہ ہے کہ اسے یاد حق سے غافل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ نذرانہ جات سے پرہیز کرتے اور فرماتے تھے، میں مفلس و مستحق نہیں، غنی ہوں۔ جس کا خدا ہو وہ مفلس نہیں ہوتا۔ دل سے جاہو مرتبہ کی محبت نکال دینا بڑا مجاہدہ ہے۔ سلوک کے مراتب میں پہلا مرتبہ شریعت ہے۔ خاندان مغلیہ کے حکمران حضرت میاں میر سے عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ جہانگیر، شاہجہاں، شہزادہ دارا شکوہ، شہزادہ شہریار اور اورنگزیب عالمگیر آپ کے دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے۔ مغل شہزادے دارا شکوہ نے جہانگیر اور حضرت میاں میر کی ملاقات کا ایک قصہ بھی اپنی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جہانگیر نے اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے میاں میر کو بلاوا بھیجا، جس پر میاں میر نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن دوبارہ شہنشاہ جہانگیر نے درخواست کی کہ آپ سے ملنا ضروری ہے۔ اپنے غریب خانے پر ہم ملاقات کے منتظر ہیں۔ شہزادہ دارا شکوہ کی روایت کے مطابق جہانگیر بادشاہ نے جب تخلیے میں حضرت میاں میر کی گفتگو سنی تو ان کے دل پر بہت اثر ہوا، اور میاں میر سے عرض کی، میں ملک اور دنیا چھوڑ کر فقیر بننا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں اب سنگ و جوہر یکساں ہیں۔ جس پر میاں میر نے فرمایا،
اگر ایسا ہے تو آپ صوفی ہیں۔ جہانگیر نے کہا مجھے اپنا خادم بنا لے اور خدا کی راہ دکھا دے، جس پر میاں میر نے جواب دیا تو مخلوق خدا کے لیے اچھا حکمران ہے، اللہ پاک نے تجھے اس عظیم کام پر مامور کیا ہے، کوئی اور شخص جو خلق خدا کا اتنا خیر خواہ ہو، حلیم اور سخی ہو، اسے بادشاہ بنا دو، ہم آپ کو فقیر بنا لیں گے۔ دربار کے احاطہ میں مغربی جانب ایک قدیمی مسجد موجود ہے۔ بادشاہی مسجد کی تعمیر میں سنگ سرخ، جس سے سنگ خارا بھی کہا جاتا ہے، استعمال کیا گیا، جو اپنی خوبصورتی کے سبب اپنے اندر ایک منفرد حسن و کشش رکھتا ہے۔ معتبر تاریخ نگار اس امر پر متفق ہیں کہ بادشاہی مسجد میں استعمال ہونے والا یہ سنگ سرخ حضرت میاں میر کے دربار کے تعمیراتی اور توسیعی منصوبہ جات کے لیے شہزادہ دارا شکوہ نے اکٹھا کروایا تھا، لیکن شہزادے کو قتل کر دیا گیا اور یوں اس کا یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اس کی تعمیر اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں انجام پائی۔ یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے کچھ مقامات پر وہی سنگ سرخ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم آبادی کے علاوہ غیر مسلم آبادی بھی آپ کی عقیدت مند تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ اور سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو کے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ گرو ارجن دیو کی فرمائش پر ہی حضرت میاں میر نے امرتسر میں سکھوں کی مقدس عبادت گاہ دربار صاحب، جسے گولڈن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی زندگی بھر آپ کے مزار پر نذرانہ بھجواتا رہا۔ یہ سکھ مت کے پیروکاروں کی محبت اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ آج بھی لاہور میں میاں میر کے عرس پر مسلمان زائرین کے ساتھ سکھ یاتری بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہ میاں میر ہیں جنہوں نے جہانگیر سے تحفے لینے سے انکار کیا تھا۔ شاہجہاں میاں میر کی اجازت کے بغیر ان کی خانقاہ میں داخل نہیں ہو پاتا تھا، لیکن ارجن دیو پر مغلیہ دور میں ہوئے مظالم کو دیکھ کر میاں میر نے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی جان بخشی کے لیے مغل بادشاہ سے بات کروں، لیکن ارجن دیو نے کہا میں رضا پر راضی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے بیٹے کی بخشش کے لیے کچھ کریں۔ ارجن دیو کے بیٹے گرو ہرگوبند اپنی جوانی میں میاں میر کے پاس آتے رہے۔ اس کے بعد پھر ہرگوبند کے بیٹے تیغ بہادر کی بھی بچپن میں میاں میر سے ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اس طرح میاں میر اور ارجن دیو کی 3 پشتوں کی تعلق داری بھی سکھ مت کے پیروکاروں کی میاں میر سے عقیدت مندی کا سبب ہے۔ حضرت میاں میر کی اولاد نہیں تھی، اس لیے شہزادہ دارا شکوہ نے آپ کے وصال کے بعد آپ کی بہن حضرت بی بی جمال خاتون کے صاحبزادے حضرت محمد شریف کو سندھ سے بلا کر آپ کا سجادہ نشین مقرر کیا اور خانقاہ سے ملحق تمام عمارات و جائیداد ان کے سپرد کر دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سجادہ نشین رہی۔ 1960 میں محکمہ اوقاف پنجاب نے اس خانقاہ کا انتظام اپنی تحویل میں لے لیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب کے زیر انتظام مزار اور مسجد کی تعمیر و آرائش اور زائرین کی سہولت کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری رہتا ہے۔ درگاہ کے احاطے میں ایک لائبریری بھی ہے، جس میں قرآن و حدیث، تاریخ اور تصوف پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔ لائبریری میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے۔ لائبریری مرمت کے باعث وقتی طور پر بند کی گئی ہے، جس وجہ سے ہم اندر سے اسے نہیں دیکھ سکے۔ احاطے کے اندر وسیع وضو خانے بھی تعمیر کیے گئے ہیں، جن کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ میاں میر قبرستان کے علاوہ ایک قبرستان احاطے کے اندر بھی ہے، جہاں کئی اہم شخصیات دفن ہیں۔ ابھی آپ یہ قبرستان دیکھ رہے ہیں۔ اس قبرستان میں حضرت میاں میر کے متولیوں کی قبریں بھی ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ کی درگاہ پر لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام محکمہ اوقاف کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور یہاں آنے والے زائرین کی جانب سے بھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔